چتارن والا ہر میدان نہردا. Before that, we thank Allah subhanahu wa ta'ala, also the Intijamia committee who has arranged this program, and they are doing it for every month. And we are very fortunate that having a scholar from Calgary, and he's making his effort that it's a priceless effort. So Allah will give him the jaza inshallah for that. We all make a takbir, Allahu Akbar, takbir, takbir, Naraya Risala, Naraya Risala, Alhamdulillah. Now the next inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. My dear respected brothers and sisters and children, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The topic I have been given today is Eid Milad al-Nabi, is the permissibility of Eid Milad al-Nabi, legitimacy of Eid Milad al-Nabi. Should we celebrate Eid Milad al-Nabi or not? Sallallahu alayhi wa sallam. And I have been discussing the same topic since yesterday. So let me repeat again. And I'm going to be very precise and to the point. And I will mix in English both for our children and for our elders. یہ کہا گیا ہے کہ عید میلاد النبی کی جو شرعی حیثیت ہے اس پہ بات کی جائے کہ شریعت میں عید میلاد النبی منانے کی اجازت ہے یا نہیں. تو میں آپ کے سامنے 3 سینیریوز رکھتا ہوں. And let's see کہ شریعت میں ان تینوں کے بارے میں کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ شریعت میں یوم پیدائش کے دن کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ہے. شریعت میں دین کی تبلیغ کی اجازت ہے کہ نہیں ہے. اور شریعت میں مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، مسلمانوں کے کسی گڈ کاز کے لیے چندہ جمع کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں. اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ ساری مسئلہ سمجھ میں آ گئی. So let me start whether there is a basis in the Holy Quran and in the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam any significance of the day of birth. Is there any requirement or significance of raising funds? Or is there any significance of making tabligh, da'wah? Allah Tabarak wa Ta'ala says in Surah Al-Baqarah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. And in the Holy Quran there are so many verses like this. Allah Tabarak wa Ta'ala says, you are the best of nations. You are better than others, and the reason is because you invite people towards good and you forbid people from the bad things. تو دعوت تبلیغ اسلام کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے اور اس کی بیسس قرآن میں ہے. سمجھ گیا؟ تبلیغ کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اسلام کی دعوت دینا، یہ اسلام کے اندر ہے، اس کی بنیاد قرآن میں ہے. اور نبی علیہ السلام تو آئے اسی کام کے لیے، صحابہ کرام نے یہی کام کیا. آئیے کسی گڈ کاز کے لیے، لائک مسجد ہے یا اسکول ہے یا کوئی یتیم خانہ ہے، ہسپتال ہے، یا اللہ کی راہ میں جہاد ہے، ان تمام کاموں کے لیے کیا چندہ اکٹھا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. اور اس کی بنیاد قرآن میں موجود ہے، بالکل موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا وَأُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اے لوگوں اللہ کو قرض حسنہ دو. یہ اللہ کو قرض حسنہ کیا ہے کہ یہ گڈ کاز کے لیے جو آپ چندہ دیتے ہیں، جو ڈونیشن دیتے ہیں، جو چیریٹی دیتے ہیں، دس از واٹ اٹ از. نبی علیہ السلام نے فنڈ ریزنگ کی، بالکل کی. غزوہ تبوک کے موقع پر سب سے بڑی فنڈ ریزنگ ہوئی تھی. نبی علیہ السلام نے خود اپیل کی، لوگ آئے چندہ لے کے آئے، جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کے آ گیا. چندہ بھی اکٹھا ہوا اور چندہ اکٹھا ہوا.
تو فنڈ ریزنگ کی بنیاد بھی قرآن میں ہے، رسول کی سنت میں ہے. تو تبلیغ کی بنیاد بھی قرآن میں ہے اور حضور کی زندگی میں، حضور کی سنت میں. فنڈ ریزنگ گڈ کاز کے لیے اس میں بنیاد قرآن میں ہے، رسول کی سنت میں ہے، رسول کی حدیث میں ہے، رسول کی زندگی میں ہے، صحابہ کی زندگی میں ہے. یہ یوم ولادت قرآن میں ہے تو بالکل قرآن میں ہے. تو میرے سامنے اس وقت سورہ مریم، اور یہ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم ولادت کا دن 2 نبیوں کا ذکر فرمایا. ان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ. یحییٰ علیہ السلام پر سلامتی ہے وہ اس دن جن کا ان کا میلاد شریف ہے. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ. سلامتی ہو اس دن پر. Peace on that day, blessings on that day when the birth of Yahya alayhi salam take place. پھر فرمایا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. Peace on that day when he will die, and peace on that day when he will be resurrected again. سلامتی اس دن پر جس دن ان کا میلاد شریف ہے. سلامتی ہو اس دن جس دن ان کا یوم وصال ہے. سلامتی ہو اس دن ہو جس دن وہ قبر انور سے دوبارہ زندہ ہو کر. سبحان اللہ. اگر یوم پیدائش کی اہمیت نہ ہوتی تو قرآن میں اللہ تعالیٰ خاص سلامتی کا دن نہیں قرار دیتا اس کو. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر ہر روز سلام بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر ہر روز درود بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ہر روز نوازتا ہے. Allah blesses his prophets and messengers every day. But Allah said there are 3 days in the life of a prophet. They are the most significant days: the day of birth, the day of death, and the day of the judgment day. سبحان اللہ. So یوم ولادت کی اہمیت قرآن میں موجود ہے. اسی سورہ مریم کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں کہا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ. سلامتی ہو اس دن جس دن میں پیدا ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. Peace on that day when the day I was born. Excuse me, where it is that there is no significance of birth. یہ کیا ہے؟ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ. وُلِدْتُ وَلِدَ میلاد برت. وَيَوْمَ أَمُوتُ. سلامتی اس دن جس دن میرا انتقال ہوگا. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. اور سلامتی اس دن جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے. سبحان. تو یوم ولادت کا دن قرآن میں ہے اور اللہ نے اس دن کو blessed day کہا ہے. Allah calls that day blessed day. سبحان. اچھا بھئی کیا نبی علیہ السلام نے بھی اپنے یوم پیدائش کی اہمیت بتائی ہے؟ تو حضور سے خود پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ ذرا آپ بتائیے کہ آپ 2 دن روزہ رکھتے ہیں. آپ ایک جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں اور ایک پیر کو روزہ رکھتے ہیں. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو جو آپ روزہ رکھتے ہیں تو ہماری سمجھ میں بات آتی ہے کہ آپ جمعے کا استقبال کرتے ہیں. جمعہ حضور نے فرمایا الجمعۃ عید المؤمنین. جمعہ مومنین کے لیے عید ہے. سب سے پہلی تو بات یہ کنسیپٹ غلط ہے کہ حضور نے 2 عیدیں دی ہیں. یہ تیسری عید تو حضور نے خود بتائی. سبحان اللہ. کہتے جی حضور نے 2 عیدیں دی ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ تیسری عید تو حضور نے خود نہیں کہا. بخاری شریف کی حدیث ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے. الجمعۃ عید المؤمنین. حضور نے تو جمعے کو بھی عید کہا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں تو وہاں سمجھ میں آتی ہے کہ جمعے کا استقبال آپ کرتے ہیں روزہ رکھ کر, اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرماتے ہیں کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اگر